بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 24 کی سب سے آخری آیت ہے. آیت نمبر 196 آیت کافی طویل، کافی لمبی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اور عمرے کے مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کے مسائل بیان کیے، پھر اس کے بعد حج کے مسائل پھر اس کے بعد جہاد کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، اور اب حج اور عمرے کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے. آیت نمبر 196 سے اللہ تبارک تعالیٰ جو حج اور عمرے کے مسائل بیان کرتا ہے تو لگاتار آیت نمبر 203 تک یہی مضمون چلتا رہتا ہے. آیت کافی بڑی ہے، بہت سارے ٹکڑے اس آیت میں ہیں. اس اعتبار سے ہم آج اس کے 1 یا 2 ٹکڑوں کو ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 196 کے اندر اتموا الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو. اتموا اردو میں لفظ تمام سے بنا ہوا ہے، تمام کرنا، پورا کرنا. اتمام اتباع میں حجت اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حجت کا پورا ہونا. اتموا اور پورا کرو.
الحج، حج کو، والعمرہ اور عمرے کو، للہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے. یہاں پر تو ہے، اس کا پہلا ٹکڑا مکمل ہوتا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے جاؤ. حصار کے معنی گھیرا بندی کے ہیں. حصار کے معنی گھیرا بندی کے. چونکہ یہ آیتیں سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے مقام پر جب صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس اعتبار سے اس میں لفظ احصرتم ہے، یعنی جب تم حصار بندی کر لیے جاؤ، روک لیے جاؤ، دشمنوں کے ذریعے سے رکا دیے جاؤ، یہ معنی ہے اس میں. اب عام مفہوم قیامت تک کے لیے یہ آیتیں ہیں، اس میں بہت سارے مسائل قیامت تک کے لیے نکالے جاتے ہیں. اس لیے احصرتم مطلب تم روک دیے جاؤ. فَإِنْ احصرتم، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو لہذا جو کوئی میسر ہو، جو کچھ میسر ہو. فَمَسْتَيْسَرَ، یہ اردو لفظ میسر یعنی آسانی سے دستیاب ہونا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی کے جانوروں میں سے، قربانی کے جانوروں میں سے جو بھی آسانی سے میسر ہو اس کی قربانی کر لینا. یہ محذوف ہے، اس میں چھپا ہوا یہ حکم، مگر آیت کے ٹکڑے میں یہ معنی پورا ہو جاتا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی کے جانوروں میں سے، قربانی کے جانوروں میں سے جو جانور بھی تمہیں میسر ہو اس کی قربانی کر لو. یہاں پر جیم ہے، گویا کہ یہ 2 ٹکڑے یہاں پر مکمل ہیں. آگے کے ٹکڑوں کو ہم کل دیکھیں گے، آئیے پہلے ان 2 ٹکڑوں کو سمجھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے. یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے، یہی ایک آیت کافی ہے ان حاجی حضرات کے لیے یا ان معتمر حضرات کے لیے جو حج کی نیت سے اور عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں. یہ آیت اس آیت کا ایک ٹکڑا ہی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ جب حج اور عمرے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اپنا دل صاف کر لے، نیت کو صاف کر لے. کیونکہ آیت کا ظاہری مفہوم پہلے سب سے پہلے یہی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اے مسلمانوں، ایمان والو، حج اور عمرے کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو ضرور پورا کرو، مگر اللہ کے واسطے، للہ، اللہ کے لیے. تمہاری نیتوں میں گڑبڑی نہ ہو، اخلاص ہو تمہاری نیت میں. اب حج اور عمرے کو پورا کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ حج اور عمرے کو اس کے پورے آداب اور شرائط کے مطابق انہیں بجا لایا جائے. جتنے بھی آداب ہیں حج اور عمرے کے، جتنے بھی شرائط ہیں، ان آداب اور شرائط کو کے پورے حقوق کے ساتھ انہیں بجا لایا جائے. نہ کوئی شرط فوت ہو اور نہ کوئی فرض نظر انداز ہو. یعنی حج اور عمرے کے لیے جب جا رہے ہیں اور اگر کسی حاجی یا معتمر کی نیت حج اور عمرے کی ہی ہے جب سے وہ گھر سے نکلا ہے، تو وہ سارے کام جو کچھ وہ کرے گا اسی سے مناسبت رکھنے والے کام کرے گا. جو اس سے مناسب نہیں ہے وہ کام نہیں کرے گا. اس کا دل ایسی جگہ نہیں اٹکا ہوگا جہاں نہیں اٹکنا چاہیے. اگر ہم آج کل کے معاشرے کی طرف غور کرتے ہیں، مسلمانوں کے ماحول کی طرف غور کرتے ہیں، تو حج اور عمرے کی نیت جب ہوتی ہے تبھی یہ نیت ہوتی ہے کہ عراق اور ایران بھی گھوم آئیں گے. بہت ساری وہاں پہ انبیاء، صحابہ اور بہت سارے بزرگان دین کی قبریں ہیں، ان کی بھی زیارت کر کے آ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ مصر چلے گئے تو وہاں کا مدرسہ بھی گھوم پھر کر آ جائیں گے، اور وہاں پہ
فرعون کی لاش بھی دیکھ کر آ جائیں گے، اور پتہ نہیں ایسی کیا کیا نیتیں کر لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے حج اور عمرے میں جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، انسان کا دل ان پر سے اٹھ جاتا ہے، انہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ اس کو وقت بچانا ہوتا ہے. وقت بچانے کے چکر میں اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوتا ہے. تو حج اور عمرے کے جو شرائط ہیں، آداب ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو سنن ہیں، سنتیں ہیں، وہ اس سے چھوٹ جاتی ہیں، انہیں نظر انداز کرتا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر حج اور عمرے کو اللہ کے لیے کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ حاجی، یہ معتمر ضرور یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کے تعلق سے کیا مسائل بیان کرتا ہے. ضرور دیکھے گا، کیونکہ حج اور عمرہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ للہ. قرآن کی آیت کا لفظ اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو ضرور یہ دیکھے گا کہ حج اور عمرے کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، ضرور دیکھے گا جا کے. اس سے پہلے جس کی نیت اللہ کے لیے نہ ہو، یا جس کی نیت میں گڑبڑی ہو، خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، وہ یہ دیکھے گا کہ اب میرا حج یہ کتنی مرتبہ کا ہے. پچھلی بار تو 9 ہو گئے، اس بار 10 پورے ہو جائیں گے، یا اب تک تو میں نے 20 مرتبہ عمرے کیے ہیں، اب اس بار 21واں ہے. اس گنتی میں پڑا ہوا رہے گا. یا پھر قسمت سے اللہ نے نکال دیا، چٹھی میں نام نکل گیا کہ حج اور عمرہ ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے دن میں لڈو پھوٹنا شروع ہوتے آئے کہ جیسے ہی میں آؤں گا، حاجی صاحب السلام علیکم، میرا خیر مقدم، میرا ویلکم لوگ جو کریں گے، حاجی صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب. اسی خوشی میں وہ حج اور عمرے کی تیاری کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نیتیں خراب ہے. آیت یہ کہتی ہے کہ نیت کرو تو خالص اللہ کے لیے. شیطان ضرور اس میں دخل اندازی کرے گا، نیتوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، مگر حاجی اور معتمر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اپنی نیت کو بگڑنے دے. اللہ حکم دیتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے پورا کرو، اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو. تو جو اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کے دیے گئے مسائل کو جانتا ہے جاننے سے پہلے. اور جس کو اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، یا تھوڑی بہت جتنی ہے اتنا ہی ہو، تو ہر بار یہ دیکھے گا کہ مولانا صاحب کیا سمجھا رہے ہیں، فلاں صاحب نے کیا سمجھا دیا، ٹریننگ میں کیا بتلا دیا، اتنا ہی باہر کر لے گا، اتنا ہی یاد کر لے گا. کبھی یہ نہیں دیکھے گا یہ قرآن مجید کی آیتیں کتنی، حالانکہ پڑھا لکھا ان پڑھ ہوگا، کیا کسی جگہ کسی کالج میں لیکچرر ہوگا، کسی کالج میں پرنسپل ہوگا، کسی جگہ پر ہیڈ ماسٹر ہوگا، کسی جگہ پہ کیا ہے بڑے بڑے ماسٹر ڈگریز کیے ہوئے ہوگا، مگر جب دین کی باری آتی ہے تو پوری طرح اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں. مولانا نے سکھا دیا، مولانا نے ایک ڈمی خانہ کعبہ کے طور پر بتا دیا تھا کہ کس طرح طواف کیا جائے، کس طرح کیا ہے رما کیا جائے، شیطان کنکری ماری جائے. چند ارکان امام صاحب نے یا مولانا نے مفتی صاحب نے بتا دی تھے، ان کو ہی باہر کر لیا اور حج اور عمرے کے نکل پڑے. یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی رضا کس میں، اللہ کون سے مسائل بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مسائل بیان کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 4 عمرے کیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ارکان پورے کیے، کن شرائط کی بنیاد پر عمرہ کیا، کون سے فرائض اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، صحابہ نے نہیں چھوڑا. یہ دیکھنا کام کس کا ہے؟ علماء کرام اور مفتیان کا کام دکھانا ضروری نہیں ہے، مگر حاجی اور معتمر کا دیکھنا ضروری ہے. اگر وہ نہ دکھائے تو ان کا نقصان نہیں ہے، اگر یہ نہ دیکھے تو اس کا ضرور نقصان ہے. اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے ہی پورا کرو. تو پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے پورے آداب، پورے شرائط اور پورے فرائض کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا دوسرا مفہوم کہ انسان کی صرف حج اور عمرے ہی کے ادائیگی کی نیت ہو، اسی نیت سے وہ سفر کرے، کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو. جب بھی حج اور عمرے کی سفر کے لیے نکلے
تو خالص اس کی نے صرف حج اور عمرے کی ہی ہو، کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر نہ ہو۔ لوگوں پر طنز کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، مگر نیت کی بات آئی ہے اس لیے اس بات پر تھوڑا زور دے رہا ہوں کہ لوگ حج کے جانے کے لیے یا عمرے کی سے جانے سے پہلے سب سے پہلے سارے رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مہینہ 2 مہینے پہلے سے ساری دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھولوں کے ہار آنا شروع ہو جاتے ہیں، تحفے تحائف آنا شروع ہو جاتے ہیں، دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جس دن اس شہر سے بامبے کے لیے یا جہاں پہ بھی ہو ایئرپورٹ ہو وہاں جانے کا ہو تو ان کے ساتھ 50 لوگ ساتھ میں ہو لیتے ہیں۔ خیر حاجی کی عزت کرنا چاہیے، معتمر کی جو عمرے کے لیے جائے اس کی عزت کرنا چاہیے، وہ پہلے ہی سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ جب آنے کے بعد جہاں کہیں دعوت میں گئے، یہ میں کسی خاص شخص کا عمل نہیں بتلا رہا ہوں، عام طور پر یہ رجحان معاشرے میں پایا جاتا ہے، جب بھی کسی دعوت میں گئے اور وہاں پہ اگر کوئی تحفہ دینا پڑا تو اب تک تو نام عبد الرحیم تھا، اب تک تو نام عبد الرحمان تھا، اب تک تو نام فلاں فلاں تھا، محمد رفیق تھا، اب نام ہو گیا حاجی محمد رفیق صاحب، اب نام ہو گیا حاجی عبد الرحمان صاحب، اب نام ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جب حج کو جا کے آئے تو حاجی، تو عمرے کو جا کے آئے تو معتمر کیوں نہیں لگاتے؟ نام سے پہلے کیوں نہیں لگاتے؟ اگر یہ اللہ کے 5 فرائض میں سے اگر ایک فرض ہے تو ایک فرض کے ادا کرنے سے اگر نام سے پہلے حاجی لگ سکتا ہے تو میں تو دن میں 5 مرتبہ یہ فرض ادا کر رہا ہوں، تو میں میرے نام سے پہلے نمازی کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیوں نہیں لگا سکتا؟ 5 فرائض میں ایک فرض ہے۔ اللہ جس کو استطاعت ہے، واقعی یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے نام کی بڑائی کے لیے استعمال کیا جائے، یہ نیکی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ کیا جائے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنا نام جو کا تو رہے، نام میں کوئی بڑھوتری کرنے سے یہ کوئی سند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی شخص کسی مدرسے سے فارغ ہو، اگر وہ 4 سال میں قرآن کا حفظ کرتا ہے تو وہ ایک سند ہے، اپنے نام سے پہلے وہ حافظ لگا سکتا ہے، سند ہے وہ، اس سے ڈگری۔ اگر کوئی ڈاکٹریٹ کرے، پی جی کرے یا جو بھی کرے، اگر اس سے پہلے ڈی آر ڈاکٹر لگا تو وہ ڈگری ہے، اور حج ڈگری نہیں ہے، ایک نیکی ہے۔ ایسا ہوتا تو جتنے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے عمرے کے لیے، 1400 صحابہ تھے، اگلے سال پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے۔ ہر صحابی کے نام سے پہلے حاجی کا لفظ آنا چاہیے تھا، کسی صحابی کے نام سے پہلے حاجی کا لفظ نہیں۔ یہ بھی یاد رکھے، مجھے کسی کے نام سے پہلے حاجی لگانے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی سند ڈگری نہیں ہے، یہ ایک نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو خالص اللہ کے لیے پورا کیا جائے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پورا کیا جائے، اس میں کوئی اور نیت شامل نہ ہو۔ اس میں بہت سارے ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، شیطان تو نیتیں بگاڑتا ہی ہے، ظاہری طور پر سفر کو بگاڑنے والے یہ ٹوریزم والے لوگ ہوتے ہیں کہ کم پیسے میں حج اور عمرہ بھی ہو جائے گا اور مصر، عراق، ایران سب گھوم کر آ جائیں گے، تو وہی نیتیں ساری بگڑ جاتی ہیں۔ کم پیسے میں جہاں مکہ اور مدینہ گھومنا ہے، اب پورا گلف گھوم کر آ رہے ہیں تو بڑا فائدہ نظر آتا ہے، نیتیں خراب کرنے میں ان کا ہی بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تو حکم کرتا ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کیا کرو۔ ہاں، اگر آپ حج اور عمرہ پورا کر لیں، آپ کو وقت بچ جائے، آپ یہ سارے کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کوئی حج اور عمرہ کرتے ہوئے مصر، ایران، عراق وغیرہ گھومے، اس کا حج نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس کا حج اور عمرہ ہوگا، مکمل ہوگا اس کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر نیت خراب ہو جاتی ہے، نیت میں اخلاص نہیں رہتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ پہلا ٹکڑا۔ دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو، عمرے کے لیے جا رہے ہو،
اس درمیان اگر تمہیں روک دیا جائے، روکنے کے دو معنی ہیں۔ پہلا وہ مفہوم جس کے لیے آیت نازل ہوئی کہ دشمن روک دے، دشمن گھیرا بندی کر لے، حصار بندی کر لے، اور عام مفہوم قیامت تک کے لیے ہے کہ دشمن روک دے یا کسی بیماری کی وجہ سے آگے سفر قائم نہ کر سکے، یا سفر کے درمیان لولا لنگڑا ہو جائے کہ آگے سفر پورا نہیں کر سکتا ہے، اس طرح روک دیا جائے، حج اور عمرے کے لیے آگے نہیں جا پا رہا ہے، تو آگے اللہ نے حکم دیا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، ایسے وقت جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو اسی جگہ پر قربانی کر لو اور حلق کر لو، سر منڈا لو، حلال ہو جاؤ۔ جب حاجی یا معتمر سر منڈا لیتا ہے، حلق کر لیتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، احرام سے باہر نکلتا ہے، اس وقت تک احرام کی حالت سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو خانہ کعبہ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور جو ساتھ میں لائے تھے، جس جگہ بیماری نے یا دشمنوں نے روک لیا وہیں پر قربانی کے جانور کو ذبح کر دے، اس کو ہدیہ، حج کے لیے جو قربانی کا جانور کیا جاتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں، تو اس کو ذبح کر دے اور اپنا سر حلق کر لے، سر منڈا لے۔ اس میں بھی دو طریقے ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آیت سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں حدیبیہ کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 1400 صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تو اللہ نے کہا کہ اب اپنے ہدیے کے جانور یہیں پر قربان کر دو اور اپنے سر حلق کر لو۔ اللہ کی آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہاں پر قابل غور نقطہ یہ ہے، بالخصوص میری ماں اور بہنوں کی سے گزارش کروں گا کہ اس نقطے کو بالکل بغور سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، صلح نامہ پورا طے ہو گیا، ظاہری اعتبار سے اس کا پورا وزن مشرکین کی طرف تھا، انہی کا زیادہ فائدہ تھا ظاہری الفاظ سے جو بھی طے ہوئی تھی، پھر بھی مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آیت نازل ہو چکی تھی، صحابہ کے آگے اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اپنے حجی کے جانوروں کو قربان کرو اور اپنے سر منڈا لو۔ مسلمان اتنے غم سے نڈھال ہیں کہ نبی کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ سے آئے تھے، مکہ تک نہ پہنچ پائے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، اور اس میں بھی شرائط ایسی طے کی گئی کہ ظاہری طور پر پوری طرح مسلمان شکست خوردہ ہے۔ تو مسلمانوں پر ایک قسم کا غم چھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 3 مرتبہ حکم دیتے ہیں مگر کوئی مسلمان اٹھتا نہیں ہے اور اپنے جانوروں کو قربان نہیں کرتا ہے اور حلق نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، حالانکہ نبی کا حکم۔ آپ سن اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کرنا چاہوں گا، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو گھر والی سے رائے مشورہ نہ کرو، عورتوں سے رائے مشورہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی عقل کم ہوتی ہے، یہ کہہ کر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ حدیث صحیح ہے مگر اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتوں سے سب سے پہلے رائے مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر کرنا بھی پڑے تو کرو، رائے مشورہ کرو، وہ جو کہے اس کے الٹ کرو کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے، اگر یہ اصول درست ہے تو ادھر دیکھو صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آگے ایک مرد ہو کر، ایک نبی ہو کر، ایک رسول ہو کر صحابہ کا اعلان کر رہے ہیں،
حکم دے رہے ہیں کہ قربانی کرو، حجی کے جانوروں کی قربانی کرو، اپنے سر حلق کرو، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا کوئی، مگر غم سے نڈال ہے، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں، اندر آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس وقت سفر میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رائے مشورہ کرتے ہیں، نبی اپنی ازواج سے رائے مشورہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو نبی کا ماننے والا ہے اس کو چاہیے کہ ہر اپنے چھوٹے بڑے معاملات میں اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے رائے مشورہ کرے۔ ہاں، وقت اور حالات کی طرف جو ماننا ہے مانے، جو نہ ماننا نہ مانے، ایسا بھی نہیں کہ ماننا ضروری ہے حالات کے تحت، مگر یہ اصول تو غلط ہی ہے کہ رائے مشورہ ہی مت کرو، اور کر لیا تو وہ کرو جو وہ کہے اس کے الٹ، یہ تو غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو میں بار بار انہیں کہہ رہا ہوں مگر کوئی اٹھ کر حلق نہیں کر رہا ہے، قربانی کے جانور قربان نہیں کر رہا ہے، اپنے سر نہیں منڈا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کریں؟ ہاں میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ ایک کام کیجیے، آپ باہر جائیے، سب کے سامنے میدان میں جائیے، اپنے قربانی دیکھ کے جانور کو قربان کر دیجئے اور اپنا سر آپ مونڈ لیجئے۔ ٹھیک ہے، گئے سب کے سامنے میدان میں کھڑے ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، قربانی کے جانور کو قربان کر دیا، اپنا سر حلق کر دیا۔ صحابہ نے جیسے ہی دیکھا فوراً سب کے سب اٹھے، اپنے اپنے جانوروں کو قربان کیا، اپنے اپنے سر مونڈنے لگے ایک دوسرے کے۔ یہ ہے عورتوں کے رائے مشورے میں بھی فائدہ ہے۔ ایک عورت نے امہات المومنین میں سے ایک عورت نے رائے مشورہ دی، مشورہ دیا، آپ نے عمل کیا تو اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ نبی کے بولنے پر جو رزلٹ نہیں نکل رہا تھا، عورت کے رائے مشورے پر عمل کرنے پر رزلٹ نکلا، آؤٹ پٹ نکلا۔ معلوم ہوا کہ عورتوں سے رائے مشورہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نے کہا کہ بسا اوقات میں عورتوں کی عقل کو اتنا زیادہ دیکھتا ہوں جو عام طور پر مردوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ ان کی عقلیں اتنی زیادہ ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ عورتوں کی عقل ہے، اور واقعی حقیقت ہے۔ شاید بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عورتیں ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، باہر کا نہیں معلوم۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ انہیں کو باہر کا معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس اپنے 4 کام کر کے آگے بیٹھتا ہے، اس کو اندر کا باہر کا سب معلوم ہوتا ہے، خبر تو کم از کم ہوتی ہے۔ اگر یہ رائے مشورہ دے تو 2 طرفہ دیتی ہے، گھر کا بھی خیال رکھتی ہے، آدمی کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اب آدمی خود جب فیصلہ لیتا ہے تو سب سے پہلے خود کا دیکھتا ہے، پھر بعد میں گھر کا دیکھتا ہے۔ تو عورتوں سے رائے مشورہ لینے میں چاروں طرف سے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عقل کی تعریف کی ہے، اس لیے وہ عقل مند ہے۔ ہاں، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، مطلب مسائل کے سمجھنے میں کبھی کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا پھر شریعت کے احکامات کے تحت اس کی عقل کو ناقص پایا گیا، اس لیے بعض جگہ پر اس کے اعمال میں کمی کی گئی۔ نمازیں معاف ہیں، روزے رمضان میں آنے کے باوجود بھی 6، 7، 8 روزے چھٹی ہو جاتی ہے بعد میں پورے کرنے، یہ اس کی عقل کو، اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ کمی کی ہے۔ فطری اعتبار سے، دنیا اعتبار سے اس کی عقل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیویوں سے رائے مشورہ کرنا چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مشورہ کیا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رائے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب نے اپنے اونٹوں کی قربانی کی اور اپنے سر حلق کیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ مغفرت فرما ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے سر منڈا لیے، کیونکہ بعض لوگوں نے سر منڈائے تھے، بعض لوگوں نے صرف بال کتروائے تھے، کم کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے اپنے سر منڈائے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے جنہوں نے بال کتروائے ہیں۔ دوسری بات پوچھا، کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہ ان کی مغفرت فرما جنہوں نے سر منڈائے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر بعض لوگ ان کا اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کیجیے جنہوں نے سر کے بال کتروائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما جنہوں نے سر کے بال کتروائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جائز ہے، اگر کوئی حلق کرنا چاہے تو
پوری طرح سر منڈائے یا پھر بال بھی کتروائے، افضل جو ہے وہ ہے سر منڈانا ہے، پوری طرح سر منڈانا ہے، حلق کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو حکم دیا وہ یہ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے، پورے آداب، پورے فرائض، پورے شرائط کے ساتھ، سنن کے ساتھ، پوری سنتوں کے ساتھ، دیکھیں کہ آپ نے کس طرح کیا، صحابہ نے کس طرح کیا، اللہ نے کیا حکم دیا، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے حج اور عمرے کو پورا کرے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے، اگر خانہ کعبہ تک پہنچ نہیں پا رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے اور راستے ہی میں روک لیا جائے، تو وہ اپنے جانور کی قربانی وہیں کر لے اور اپنا حلق کر لے، جس سے وہ حلال ہو جاتا ہے، احرام کی حالت سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اتم الحج والعمرۃ للہ کے اندر یہ کہا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام ہی گھر سے ہی باندھ لو تاکہ دوسری حرکات کرنے کا موقع نہ ملے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، ورنہ میقات پر جانے کے بعد تو احرام باندھنا ہی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے پورا کرے تو گھر سے ہی باندھ لو تاکہ دوسرے اعمال نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے۔ بہرحال میقات سے ہی احرام باندھنا چاہیے، وہیں سے تکبیریں پڑھنی چاہیے اور حج اور عمرے کے جو جو ارکان ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ تھی دو ٹکڑے، اور اس کے ساتھ اور کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آگے کے آیتوں کو ملاتے ہوئے اس کو رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے اندر کے مسائل کو سمجھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔